لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات بر محمد وآل محمد. اپنے قابل فخر سامعین کی خدمت میں آیہ مودت کو سعادت سمجھ کے پیش کیا ہے اور اس آیت کے ذیل میں ابھی آتے آتے میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ موضوع بہرحال مجلس کا مقرر کرنا ہے. دن بھر کی مصروفیات اور دن میں مجلس کی خطابت بھی ذرا مانے ہوتی رہی عنوان کے انتخاب میں، لیکن بہرحال منبر پر آنے سے کچھ پہلے موضوع منتخب کرنا ناگزیر ہوتا ہے. تو محب اہل بیت کا انجام موضوع مقرر کیا. محب اہل بیت کا انجام عنوان مجلس ذہنی طور پر طے کیا، اس یقین کے ساتھ کہ ماشاءاللہ وطن کے معراج قامت سامعین، حوصلہ افزائی کرنے والے محبان اہل بیت ہماری حوصلہ افزائی کریں گے. لفظوں کے انتخاب میں، خوبصورت جملوں کو مرتب کرنے میں اگر کہیں سے کوئی کجی کوئی کمی ہو تو آپ اپنی سماعت کی عدالت میں اس کو نہ طے کر کے اپنے شرافت سماعت کا ثبوت دیتے ہوئے پھر بھی اسے درگزر تو نہ کریں، اس لیے کہ ہم 35-40 سال سے خطابت کا امتحان دے رہے ہیں. اب اس وقت ہم خطابت کا امتحان دیں گے نہیں، سامعین سے سننے کا امتحان لیں گے، ہے نا؟ زمانہ بدلتا رہتا ہے بھائی. تو حالانکہ مجھے یہ احساس ہے کہ انتہائی مصروفیات کا ذکر کبھی قابل ذکر ہوتا ہے، کبھی قابل ذکر نہیں ہوتا. تو لیکن یہ کہ مصروفیات کی وجہ سے یہاں کی سماعت کا جو معیار ہے اس کے لحاظ سے میں ضیافت سماعت اگر نہ کر سکوں تو بہرحال آپ اپنی کرم فرمائی کے ذریعے حوصلہ افزائی فرمائیں. محب اہل بیت کا انجام،
ایک بات قابل ذکر یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اہل بیت کی محبت کو زیرو غیر زیرو، بحری بری، عرش والے فرش والے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ذوی العقول غیر ذوی العقول، سب پر پیش کیا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ جتنے بھی جس کا اطلاق وجود کے اعتبار سے ہے، ہر وجود پر پروردگار عالم نے اہل بیت کی محبت کو پیش کیا۔ اب جس نے جتنی فراخ دلی دکھائی اہل بیت کی محبت کو قبول کرنے میں، پروردگار عالم نے اس کو اسی طریقے سے نوازا، شرف بخشا، عزت بخشی، اعزاز دیا۔ جب زمین پر اہل بیت کی محبت پیش ہوئی تو زمین مکہ نے سب سے پہلے اہل بیت کی محبت کو قبول کیا، تو پروردگار عالم نے زمین مکہ کو بیت اللہ سے سرفراز فرمایا۔ فرشتوں پر جب اہل بیت کی محبت پیش ہوئی تو جس فرشتے نے سب سے پہلے اہل بیت کی محبت کو قبول کیا، پروردگار عالم نے اسے سید الملائکہ جبریل بنا دیا۔ آسمانوں پر جب اہل بیت کی محبت پیش ہوئی تو سب سے پہلے آسمان نے اہل بیت کی محبت کو قبول کیا، اللہ نے اسے ستاروں سے زینت دے دی۔ پانی پر جب اہل بیت کی محبت کو پیش کیا تو جس پانی کے حصے نے سب سے پہلے اہل بیت کی محبت کو قبول کیا، ایکسپٹ کیا، اللہ نے اس پانی کو آب حیات بنا دیا، جس کا چند قطرہ جناب خضر نے پی لیا تو آج تک زندہ ہے۔ تو جس پانی پر اہل بیت کی محبت پیش ہو اسے خضر جیسا نبی پی لے تو اب تک زندہ رہے، تو جس کے دل میں اہل بیت کی محبت سما جائے، اگر رسول اس کے لیے کہیں من مات علی حب آل محمد مات شہید، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بزرگان محترم، تمام نبیوں کا انتقال پرملال ہو گیا۔ آدم اب اس دنیا میں زندہ نہیں ہے، نوح اس دنیا میں نہیں ہے، جناب ابراہیم زندہ نہیں ہیں، جناب ایوب کا انتقال ہو گیا، جناب یوسف کی رحلت ہو گئی، جناب اسحاق کی رحلت ہو گئی، جناب دردائی جناب زکریا کی رحلت ہو گئی، ان کے بیٹے کی رحلت ہو گئی، جناب یحییٰ کی، مگر جناب زکریا آج تک زندہ ہیں۔ علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا ان کی زندگی کا ریزن یہ ہے کہ وہ پانی پی لیا جس نے سب سے پہلے اہل بیت کی محبت کو قبول کیا۔ غور فرما رہے ہیں بزرگان محترم؟ تو اہل بیت کی محبت پہاڑوں پر پیش ہوئی، جس پہاڑ نے سب سے پہلے اہل بیت کی محبت کو قبول کیا۔ پہاڑ تو دنیا بھر میں ہے نا، کون سا حصہ ارض ہے کہ جہاں پہاڑ نہیں ہے؟ لیکن سب سے پہلے جس پہاڑ نے اہل بیت کی محبت کو قبول کیا وہ عقیق تھا۔ عقیق کو اللہ نے یہ خصوصیت دے دی، سب سے پہلے اہل بیت کی محبت قبول کرنے کا یہ انعام دے دیا کہ جو کوئی عقیق پہنے گا وہ حادثے کی موت سے محفوظ رہے گا۔ تو اور اب یہ بات کہ خود محبت اہل بیت کی لذت کیا ہے، محبت اہل بیت میں ٹیسٹ کیا ہے، محبت اہل بیت کا ذائقہ کیا ہے، تو اس کے بہت سے پہلو ہیں اور کئی رخ ہیں۔ ایک رخ تو حدیث تشت سے کلیئر ہوتا ہے کہ جب پنجتن اور جناب فضہ اور سلمان فارسی ایک جگہ تشریف فرما تھے اور اللہ نے جبریل کے ذریعے ایک تشت بھیجا۔ سرزمین علم و ادب پر تشت کی تشریح کی ضرورت اگر میں یہ کروں تو گویا آپ کی معلومات پر ضرب لگانے کے مترادف ہوگا۔ تو ایک تشت بھیجا، تشت میں شہد میں بال سے زیادہ باریک لکیر۔ یہ شہد کہاں کی تھی؟ زمین والی نہیں بھائی،
وہ جنت والی، اس لیے کہ جنت میں بھی جس طرح دودھ کی نہر ہے اسی طرح شہد کی نہر ہے. جنت میں شہد کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، چاہے جتنا صبح شام دن رات کھائیے. اس لیے کہ سورہ محمد سورہ نمبر 47 میں ہے وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، خالص شہد کی نہریں جنت میں. غور فرما رہے ہیں محترم. تو اب وہ جو تشت آیا نا، تو اس تشت میں شہد اور شہد میں بال سے زیادہ باریک ایک لکیر اور پنجتن تشریف فرما ہے، اہل بیت موجود ہے. اور وہ جو خود اہل بیت میں شامل کیے گئے سلمان وہ بھی موجود ہیں، اور وہ کہ جو معلمہ بالقرآن ہیں جناب فضہ وہ بھی موجود ہیں. جبریل نے آن کر کہا یا رسول اللہ، اللہ نے اسے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ مثال سننا چاہتا ہے. یہ تشت میں جو شہد ہے، شہد میں بال سے زیادہ باریک جو لکیر ہے، اس کے متعلق اللہ مثال سننا چاہتا ہے. مجھے موڈ بنانے کا وقت نہیں ہے، اور اس لیے بھی مجھے موڈ نہیں بنانا ہے کہ آپ تو موڈ بنا ہی کے آتے ہیں فرش اعضاء پر. یہ سامعین کا یہاں طرح امتیاز ہے. تو مجھے یہ یقین ہے کہ آپ اسی روایات کے تحت سماعت فرماتے رہیں گے جو یہاں کی شہرت کا حامل سماعت کا معیار ہو چکا ہے. بس میں زیادہ محنت اس لیے نہیں کر سکتا کہ اب اس عمر میں اگر کئی مجلسیں ہو جائیں اور تھکان بھی ہو تو پھر میں سکون ہی سے پڑھتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو میرا انٹرنیشنل تجربہ ہے، بین الاقوامی تجزیہ ہے کہ آواز کے زیر و بم کو اب لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے، سکون کی مجلس سننا چاہتے ہیں، اطمینان سے بیان سننا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انداز اس عمر میں ہے تو یہ ہمارے لیے باہر کے ممالک میں قابل قبول ہے، یہاں بھی انشاءاللہ قابل قبول ہوگا. تو بزرگان محترم، عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جناب فضہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ بزرگ ہیں، آپ عظیم ہیں، آپ بعد میں مثال پیش کیجئے گا، میں تو اس گھر کی کنیز ہوں، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کے متعلق مثال پیش کروں. رسول نے کہا فضہ تمہیں اجازت ہے. تو جناب فضہ نے مثال پیش کی. تشت بہت روشن، بہت شائننگ والا، بہت چمکدار، اور اس میں شہد ہے جنت والی، خالص شہد ہے، اور اس میں بال سے زیادہ باریک لکیر. ہمارے اس روئے عرض پر بھی بہت سی جگہیں خالص مال ملتے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو ایسے ہیں، یہ ہندوستان کی بات نہیں ہے، کہ اگر ان سے یہ کہیے کہ بھائی دیکھیے خالص شہد دیجئے گا تو وہ آپ پر کارروائی کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں اگر خالص چیز نہ بکے تو ہمارا لائسنس منسوخ ہو جائے، پھر آپ خالص کی کیوں شرط کر کے مانگ رہے ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ. تو یہ تو ہمارا یہ بر صغیر ہے جہاں بہت ساری چیزیں اب خالص نہیں رہ گئیں، لیکن پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے، ہر جگہ خالص چیزیں الحمدللہ ملتی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب فضہ نے کہا یا رسول اللہ، اب میں مثال دیتی ہوں. خدا کی قسم جناب فضہ کے ذہن رسا کی داد دیجیے. ان کی جو تھنک ہے، ان کا جو شعور ہے، دیکھیے وہ ہیں افریقہ کی رہنے والی، ایتھوپیا کی. وہاں ان لٹریٹ زیادہ رہے ہیں ہر دور میں، اس وقت سے لے کے اب تک. میں جب افریقہ گیا، تنزانیہ، دارالسلام، تو وہ تو قبلہ، ان کا قبلہ نام کیا ہے ان کا جو وہاں مبلغ تھے، ہاں ان کی صحیح فہم ہے کہ انہوں نے بہت سارے جاہلوں کو نہ صرف یہ کہ مسلمان بنایا بلکہ شیعہ بنایا، اور بلال مشن کے ذریعے. ورنہ وہاں ظاہر ہے کہ علم کا کوئی ماحول نہیں تھا، ایک وادی غیر ذی زرع جیسا پورا علاقہ تھا، اور ان لٹریٹ زیادہ تھے. اس ماحول سے آ کے فضہ کا یہ کمال ہوا تربیت زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں کہ جب تک زندہ رہیں قرآن کے لہجے میں بات کرتی رہی. غور فرمایا، قرآن کے لہجے میں گفتگو کرتی. اب ان کی جو مثال ہے وہ یہ کہ یا رسول اللہ، یہ خمس و زکوٰۃ اس تست سے زیادہ روشن، خمس و زکوٰۃ کا نکالنا اس شہد سے زیادہ شیریں.
مجھے کوئی زور نہیں دینا ہے. سماعتوں پر ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے. لفظ کی حرارت، فقروں کی تڑپ کو آپ سے زیادہ سمجھنے والا ظاہر ہے کہ کہیں کہیں ملتا ہے. لیکن یہ کہ لفظوں کے جو مضمرات ہیں، جو پس منظر ہے یا جو پیش منظر ہے، اس کو آپ فوراً درک کریں. بلکہ اگر دیر بھی کریں گے تو مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے عرض کیا نا کہ خطابت کا مجھے کوئی امتحان اب نہیں دینا ہے نا. 35 سال کا عرصہ، 40 سال کا عرصہ خطابت کے امتحان دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. شہزادی کی کنیز فضہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، خمس و زکوٰۃ اس تشت سے زیادہ روشن، خمس و زکوٰۃ کا نکالنا اس شہد سے زیادہ شیریں، خمس و زکوٰۃ کا مستحق تک پہنچانا بال سے زیادہ باری. میں نے عرض کیا نا، میرے لیے نہیں، شہزادی کی کنیز کے لیے جن لوگوں نے سبحان اللہ نہیں کہا ہے، آرام کرنے ہی کے لیے ان پہ یہ پلانٹی ہے کہ وہ صلوات پڑھ کے ثواب کا بیلنس اپنا برابر کرے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. بڑی ہنرمندی سے مومنین کے چہروں کو دیکھنا پڑتا ہے. مومنین کے چہروں کو دیکھنا عبادت بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے. خدا آپ سب کو اچھا رکھے. اس کے بعد جناب سلمان فارسی کہا، یا رسول اللہ، میں تو اس در کا غلام ہوں، یہ آپ کا شرف ہے اہل بیت میں شامل کر لیا، ورنہ میں احساس غلامی سے خود سرشار رہتا ہوں کہ اس در کا غلام ہوں. آپ کیا جانتے ہیں اہل بیت کے در کی غلامی؟ مسلمانوں کے ایک مشہور خلیفہ نے جب یہ کہا تھا جناب فضہ سے کہ فضہ تم جانتی ہو کہ جنت کی حقیقت کیا ہے، تو پورے جلال ایمانی میں آن کر کہا تھا کہ جناب فضہ نے کہ تم جنت کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو، ارے جنت تو میری شہزادی کا یہی گھر ہے جہاں میں رہتی ہوں. اور فرمائے مطلب اس در کی جو کنیزیں ہیں یا اس در کے جو غلام ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکروں کی اڑان، ان کو کون درک کر سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ان غلاموں نے اور ان کنیزوں نے ایسی پیش کی ہیں کہ لفظی اعتبار سے یا عملی اعتبار سے اس کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے انسانی فکر فہم و ادراک کی گرفت میں لانے سے قاصر تھی. تو سلمان فارسی، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے. سلمان تمہیں اجازت ہے. اب وہ 10 درجے پر فائز رہنے والے سلمان کو ایمان ہی زیادہ یاد آیا. کہا یا رسول اللہ، ایمان اس تشت سے زیادہ روشن، ایمان کی لذت اس شہد سے زیادہ شیریں، اور مرتے مرتے اپنے ایمان پر باقی رہنا اس بال سے زیادہ باری. صلوات پڑھیں نا بر محمد وآل محمد. اب اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نانا مجھے اجازت دیں. ہاں بیٹے تم بھی مثال پیش کرو. تو امام حسین نے ارشاد فرمایا، نانا مہمان اس تشت سے زیادہ روشن، مہمان میزبان کے لیے اس شہد سے زیادہ شیریں، مگر تا وقت رخصت مہمان کو خوش رکھنا اس بال سے زیادہ باری. غور کریں اس گانے میں، یہ امام حسین کا قول. پھر سبت اکبر حضرت امام حسن نے کہا، نانا مجھے بھی اجازت ہے. ہاں بیٹا تمہیں بھی اجازت ہے. امام حسن نے کہا، نانا حکومت اس تشت سے زیادہ روشن، حکومت کرنا اس شہد سے زیادہ شیریں، رعایا کے ساتھ انصاف کرنا بال سے زیادہ باری. دیکھیں بڑی پیاری حدیث ہے، حدیث تشت، جو میں گزارش کر رہا ہوں. آپ دیکھیں یہ حدیث تشت جو ہے وہ کردار ساز ہے، سیرت ساز ہے. اس کو غور سے سنیں اور عمل کریں تو اس سے سماج کی تطہیر اور معاشرے کی اصلاح ممکن ہے. پھر اس کے بعد
مولا کائنات، عالم علم لدنی، خطیب منبر سلونی، باب العلم، بغیر الف کے پورا خطبہ تمام کرنے والا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان کا مصداق، نقطۂ بائے بسم اللہ، یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے؟ ہاں میرے بھائی علی تم بھی مثال پیش کرو۔ مولا کائنات نے ہزاروں مثالیں سامنے تھیں، ان کی چوز دیکھی، ان کا انتخاب دیکھیے آقا علی کا، کہا یا رسول اللہ علم، ایجوکیشن، علم اس تشت سے زیادہ روشن، علم اہل علم کے لیے اس شہد سے زیادہ شیریں، مگر اپنے علم پر عمل کرنا بال سے زیادہ بال۔ اور فرمایا اور اب اس کے بعد خود شہزادی فاطمہ الزہرا نے ارشاد فرمایا بابا مجھے بھی اجازت دیجیے۔ ہاں بیٹی تم بھی مثال پیش کرو۔ تو شہزادی کے لیے بھی درجنوں مثالیں ممکن تھیں، مگر دیکھیں شہزادی نے بھی جو مثال پیش کی ہے بڑی نازک، بڑی حساس، بڑی قیمتی، بہت اہم، سماج کے لیے بڑی مفید مثال۔ شہزادی فرماتی ہیں انسیہ حورا خاتون محشر مادر حسنین کہ بابا نیک عورت اس تشت سے زیادہ روشن، نیک عورت کی عفت و عصمت اس شہد سے زیادہ شیریں۔ آواز اور بلند کروں، جتنے پر آپ قابل قبول سمجھیں لفظوں کو، فقروں کو، اتنی آواز میں خرچ کروں۔ نیک عورت اس تشت سے زیادہ روشن، نیک عورت کی عفت و عصمت اس شہد سے زیادہ شیریں، مگر آخر تا وقت ضرورت اپنی عفت و عصمت کا بچا لے جانا اس بال سے زیادہ بھاری۔ توجہ ہے گانے محترم؟ شہزادی کے اس جملے پر پورا مجمع ذرا صلوات پڑھے نا بلند آواز سے۔ دیکھیں مجلسیں جو آن لائن ہوتی ہیں، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ تو اب خود رسول اللہ نے کہا میں بھی مثال پیش کروں، پنجتن مثال پیش کر چکے اور اس کی فرد عظیم ہیں رسول خدا کا، میں بھی مثال پیش کروں۔ تو اب ظاہر ہے کہ بیٹی نے کہا ہاں بابا، حضرت علی نے کہا ہاں میرے بھائی، امام حسن نے کہا ہاں نانا، امام حسین نے کہا ہاں نانا۔ تو رسول اللہ نے مثال پیش کی کہ رحمت پروردگار اس دشت سے زیادہ روشن، رحمت پروردگار بندوں کے لیے اس شہد سے زیادہ شیریں، مگر پروردگار کے حکم پر عمل کرنا اس بال سے زیادہ بھاری۔ اللہ نے کہا جبریل میری بھی تو سنا دو مثال، تو اللہ میاں نے بھی مثال سنائی۔ اب میں مثال سنا رہا ہوں، میرے اللہ اب تو جانے تیرے بندے جانے، میرا کام تو صرف سنا دینا ہے، ان پہ کیا اثر مرتب ہوتا ہے یہ خود تو علی کل شیء قدیر ہے۔ جو اثر مرتب کرنا ہو ابھی تو ان کو دے دے وہ صلاحیت کہ اس اعتبار سے تیرے قول کو سنیں اور خوش ہوں۔ پروردگار عالم نے کہا جبریل میری طرف سے پنجتن کی بس میں سنا دو کہ اہل بیت اس تشت سے زیادہ روشن۔ اب اللہ میاں والا ذرا میں سکون سے پڑھوں گا،
اہل بیت اس تشت سے زیادہ روشن، اہل بیت کی محبت شہد سے زیادہ شیریں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے نا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اہل بیت اس تشت سے زیادہ روشن، اہل بیت کی محبت اس شہد سے زیادہ شیریں، بغض اہل بیت دل میں رکھ کر پل صراط سے گزرنا اس بال سے زیادہ باری۔ توجہ ہے؟ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ کہ محب اہل بیت کا انجام، یہی تو عنوان مجلس ہے، یہ تو اہل بیت کی محبت کے جزیات تھے۔ ایک بات یاد رکھیں اور گھبرا ابھرا کے نہ سنا کریں، ہے نا، محب اہل بیت کا فائنل ڈسٹینیشن بہرحال جنت ہے۔ آپ تھوڑا گھبرا بھی لیں تو ٹھیک ہے، محب اہل بیت کا انتم استھان جنت ہے نا، محب اہل بیت کا آخری انجام جنت ہے، جنت ہے۔ اچھا، اگر گنہگار ہے محب اہل بیت تو یہی سوال تو چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق سے ہو گیا۔ دیکھیے، جو گنہگار ہے وہ تو بہرحال جنت میں نہیں جائے گا، مگر محب اہل بیت گنہگار ہے، جائے گا جنت میں۔ جنت اتنی طاہر و اطہر و مطہر ہے کہ وہ آدم کے ترک اولا کو تو برداشت نہ کر سکی، کسی کے گناہ کو کیا برداشت کرے گی؟ کچھ میں نے جملہ دیا ہے، اس کو میں اس پیش کروں تو کئی مجلس ہو جائے۔ جنت اتنی پاکیزہ ہے کہ وہ آدم کے ترک اولا کو نہیں سہ پائی، تو مومنین کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو کیا برداشت کرے گی؟ یہی سوال ہو رہا ہے چھٹے امام سے، مولا آپ کا شیعہ اگر گنہگار ہو تب کا گناہوں سے بہرحال پاک ہونا پڑے گا، اور ہمارا شیعہ بہرحال جنت میں جائے گا۔ اچھا، تو پھر جو گنہگار ہے مولا اس کے گناہوں کا تدارک کیسے ہوگا؟ سنیں، توجہ سے سنیں، مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے عثمان پور میں یہ حدیث پیش کی ہے جو چھٹے امام سے سوال ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، یا ظاہر ہے کہ مجلسیں کثرت سے ہوتی ہوں گی، کسی خطیب نے پڑھی ہوں گی، سب ماشاءاللہ بڑے بڑے خطیب دلی وغیرہ سے آتے ہیں، بڑی بڑی معیاری مجلسیں آپ سنتے ہیں، اور میں ظاہر ہے کہ ایک ہیش مداح ہوں۔ ابھی میں نے قادی پور میں کہا بھائی میں تو گھر ہی کی مرغی ہوں، تو اب ظاہر ہے کہ ایک مزاح کا بھی انداز جو عبادت ہے، مگر میں نے کہا بھیا گھر ہی کی مرغی میں تو چربی بھی زیادہ ہوتی ہے، ہے نا؟ 10 صلوات پڑھیں نا بر محمد و آل محمد۔ مولا آپ کا شیعہ اگر گنہگار ہو تو کا گناہوں کی معافی کے بعد ہمارا شیعہ بہرحال جنت میں جائے گا، گناہوں سے پاک ہوگا۔ کا گناہ کیسے پاک ہوں گے؟ کا مولا نے، امام صادق علیہ السلام نے کہا جو ہمارا شیعہ ہے وہ اگر گنہگار ہوگا تو خدا اسے مرض دے گا، بیماری دے گا، تاکہ وہ بیماری اور اس کی اذیت اور تکلیف گناہوں کی معافی کا سبب قرار پائے۔ یہ بیماریاں جو ہیں، اگر بندہ گنہگار نہیں ہے تو بیماریاں درجات کی بلندی کا سبب سمجھیے، اگر بندہ گنہگار ہے اور بیماری ہے تو امام فرماتے ہیں کہ خدا
کوئی نہ کوئی بیماری دے کے اس بندے کو گناہوں سے سبب مرض کے ذریعے گناہوں کو پاک کرے گا۔ اچھا، سوال کرنے والا بڑا ذہین تھا، بڑا جینیس تھا، بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے کہا مولا تو ٹھیک ہے، بیماری دے کے گناہوں سے پاک کرے گا اللہ آپ کے محب کو تاکہ وہ جنت میں جائے، اس لیے کہ محب اہل بیت کا آخری انجام جنت ہے۔ لیکن بیماری کے باوجود بھی اگر گناہ زیادہ ہوں اور بیماری سے گناہ معاف نہ ہو سکے ہوں، تب جاگ رہے ہیں نا سبھی؟ وہ آپ کی ذمہ داری ہے، جاگ کے سنیں یا جیسے بھی سنیں۔ ذمہ داریاں لینے کا اب یہ زمانہ میرا نہیں ہے، نہ عمر ہے، اب کچھ ذمہ داریاں آپ سنبھالیے، جاگنے ہی کی ذمہ داری سنبھال لیں تو یہ بڑا کرم ہوگا۔ بزرگان محترم اور قابل فخر سامعین، وہ کہتا ہے مولا بیماری آئی مگر گناہ زیادہ ہیں، اب مولا نے ارشاد فرمایا اگر اب بھی گناہ باقی رہ گئے ہیں تو خدا اسے خراب پڑوسی دے گا۔ پڑوسی ٹارچر کرے گا، اذیت دے گا، ذہنی، جسمانی، فزیکلی، اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ ہاں ٹھیک ہے مولا، تو لیکن اگر اب بھی گناہ معاف نہ ہو سکے ہوں آپ کے محب کے، محب اہل بیت کا تو آخری انجام جنت ہے، لیکن خراب پڑوسی بھی ملا، بیماری بھی ملی، مگر اب بھی گناہ اتنا زیادہ تھا آپ کے محب کا کہ وہ باقی رہ گیا، اب مولا صادق فرماتے ہیں اگر اب بھی گناہ باقی رہ گیا ہے تو خدا اسے بدترین دوست فراہم کرے گا، کسی نہ کسی سسٹم سے۔ وہ جو تکلیف دہ دوست ہے اس کے رویے سے اتنی تکلیف پہنچے گی کہ وہ گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ پھر ایک سوال کیا اس نے، مولا اب بھی اگر گناہ باقی رہ گئے ہوں؟ تو مولا فرماتے ہیں سنیں مومنین، کنیزان زینب امام کی بات ہے، اس سوال کرنے والے نے کہا مولا خراب پڑوسی، خراب دوست، بیماری کے بعد بھی اگر آپ کے محب کے گناہ رہ گئے ہوں تب؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں اگر گناہ گار اتنا ہے ہمارا شیعہ تو خدا اسے بد مزاج بیوی دے گا۔ ابھی یہ میں نے 7 سمندر پار پڑھا تھا تو ذرا بے تکلف ہو گئے نا، برابر ملاقات ہو رہی ہے 20 سال سے، کہا مولوی صاحب آپ نے تو یہ بتا دیا تب تو ہماری جنت پکی ہو گئی۔ صلوات پڑھے نا بر محمد و آل محمد۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ بد مزاج بیوی دے گا، اور وہ ایسا ٹارچر رہے گا لفظوں سے۔ 8 بجے آنے کا ٹائم ہے، 10 بجے آئے، اب سیدھا لفظ تھوڑی رہے گا، کہاں مر گئے تھے؟ اب یہ جملہ ہے کہ حملہ ہے؟ اب بتائیے، بیوی کی طرف سے یہ جملہ ہے کہ حملہ ہے؟ تو اسی لیے مولا نے فرمایا کہ بد مزاج بیوی دے گا تاکہ اس کے ٹارچر کرنے سے صدمہ پہنچے اور محب اہل بیت کا گناہ معاف ہو جائے۔ کہا اچھا تو مگر اس کے بعد بھی اگر گناہ باقی رہ گیا، اب بھی گناہ باقی رہ گیا، مولا صادق فرماتے ہیں کہ پھر خدا ایسی صورت میں کہ یہ 4-5 چیزیں جو ہیں اس کے باوجود بھی اگر گناہ باقی رہ گئے ہیں تو خدا اسے توبہ کی توفیق دے گا۔ خدا اسے
بھیا اتنی اچھی بات پر میرے لیے نہیں، مولا کے قول پر سب بولی ہے نا، جو خاموش ہیں وہ بولنے کی کوشش کریں، پھر خدا اسے توبہ کی توفیق دے گا اور توبہ کے ذریعے اس کے گناہ معاف ہوں گے تاکہ ہمارا محب جنت میں جا سکے۔ اچھا مولا ٹھیک ہے وہ توبہ کرے گا، حالانکہ اب دیکھیے وہ اوور سوال کر رہا ہے، مگر اماموں کے لیے ہر سوال کا جواب دینا ضروری ہے۔ کہ مولا اگر توبہ کے بعد بھی گناہ رہ جائیں، حالانکہ توبہ کے بعد گناہ نہیں رہ جاتے، مگر اس نے خالی سوال کر کے رزق علم تو دے دیا امام کی طرف سے کہ اگر توبہ کے بعد بھی گناہ باقی رہ جائیں تب کیا ہوگا؟ امام نے اب مسکراتے ہوئے کہا اسی لیے تو اللہ نے میدان محشر میں ہماری شفاعت رکھی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ توجہ ہے نا گانے محترم؟ تو محب اہل بیت، اچھا محب اہل بیت خوش قسمت ہے کہ پیدائش سے محب اہل بیت ہو، بچہ ہو تو بھی محب اہل بیت ہو، جوان ہو تب بھی محب اہل بیت ہو، نوجوان ہو تب بھی محب اہل بیت ہو، ہے نا؟ لیکن اصل میں اہل بیت کی محبت اتنی عظیم چیز ہے کہ زندگی کے آخری حصے میں بھی اگر کسی گمراہ سرکش نافرمان کے دل میں آ کے بس جائے تب بھی اس کے لیے جنت ہے، جیسے حر، جیسے زہیر ابن قین، جیسے وہب کلبی۔ یہ لوگ شروع سے محب اہل بیت نہیں تھے، کیا میں کہہ رہا ہوں جانے محترم؟ جناب حر، حالانکہ جناب حر کی جو ماں تھی اور جو ان کے باپ تھے یزید ریاحی، تو شادی کے بعد بہت دن تک اولاد نہیں ہوئی تھی، تو وہ خدمت حسین میں آئے تھے، تو حسین نے کہا تھا کہ یزید ریاحی کوئی خواہش ہے؟ کہا مولا ایک زمانہ ہو گیا شادی کو اولاد نہیں ہوئی، تو امام حسین نے فوراً دعا کی، اللہ نے فوراً دعا کو قبول کیا، پھر وہ بیٹا پیدا ہوا، یزید ریاحی اسے لے کے آئے حسین کی خدمت میں، کہا جی آپ کی دعا کا ثمرہ ہے۔ امام حسین نے اس کا نام بھی رکھا کہ میں اس کا نام حر رکھتا ہوں، اور پھر رونے لگے، تو مولا رو رہے ہیں، کہیں آپ کا دشمن تو نہیں کہ رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، یہ ایک زمانہ آئے گا میرے ناصروں میں شامل ہو، ہے نا؟ اچھا اب ایک بات یہ کہ حر کے باپ کا نام جو یزید تھا، تو یہ واقع کربلا کے بہت پہلے نام یزید تھا حر کے باپ کا، تب یزید کا لفظ اتنا بدنام نہیں ہوا تھا۔ سنتے جائیں میرا ساتھ دیں، یزید کا لفظ یا نام اتنا بدنام نہیں ہوا تھا۔ ارے خود معاویہ کا بیٹا جو یزید حسین سے ٹکرایا، وہ کوئی چھوٹا موٹا یزید تھوڑی تھا، اس کے یہاں تو بظاہر جو چاروں خلافت کے اصول مسلمانوں کے ہیں سب جمع ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کے جو خلفاء ہیں ایک ایک خلافت کے اصول پر خلیفہ تھے، قہر و غلبہ سے کوئی، اور کوئی اجماع سے، کوئی شورا سے۔ یزید کے ہاں سارے اصول خلافت وصیت سب جمع ہو گیا، تو یہ بظاہر بڑا مستند خلیفہ تھا کم وقت یزید، اور اتنا بڑا حکمراں تھا، یزید کی حکومت اتنے بڑے ایریے میں پھیلی ہوئی تھی کہ آج جو اس کا سروے ہوا ہے حدود مملکت یزیدی کا، تو اس وقت 26 ممالک وجود پذیر ہیں حدود مملکت یزید کے۔ تو بہت 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 موٹا تازہ یزید تھا،
یہ تو اب لفظ پہ آپ بہت ظاہر ہے کہ واہ واہ کریں گے. میں جانتا ہوں کہ کس لفظ کی کتنی حرارت ہوتی ہے, کتنا ذائقہ ہوتا ہے, اور اسی طرح مومنین اس سے محظوظ ہوتے ہیں. تو یزید کوئی چھوٹا موٹا یزید تھوڑی تھا, کمبخت, ملعون, مردود, شیطان, رجیم, ابلیس, فرعون, نمرود, شداد, قابیل, معاویہ کا وارث, بد نسل, بد اتوار, حرام زادہ یزید کوئی معمولی تھوڑی یزید تھا, بہت اہم تھا. ارے یہ تو حسین سے ٹکرا کے اتنا چھوٹا ہو گیا ہے نا, ورنہ وہ چھوٹا موٹا نہیں تھا. کہ ڈاکٹر سر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی. بہت جلدی اور سرسری شعر پڑھوں تو اس کی واقعیت اور گہرائی اور گہرائی کو آپ ناپ لیا کیجئے. کبھی کبھی بہت اچھا شعر میں بہت تیز پڑھتا ہوں, میں چیک کرتا ہوں کہ آواز کے گھن گرج پہ سبحان اللہ ہے یا معنویت پر. یہاں تو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی, نام یزید گالی سے بدتر بنا دیا. آپ اگر کسی کو گالی دے دیں تو شاید مذاق میں وہ برداشت کر لے, لیکن اگر کسی سے کہیں کہ تم یزید ہو گئے ہو, یزید جیسا کام ہے تمہارا, تو وہ برداشت نہیں کرے گا. اسی کو علامہ اقبال نے کہا. تو حر نے جو محبت قبول کی وہ پوری زندگی جاری ساری نہیں تھی, بلکہ یہ حر تھا جس نے راستہ روکا تھا, منزل شراب پر راستہ روکا تھا. اور جب راستہ روکا تھا تو بڑی جرأت کی تھی حر نے کہ حسین کے گھوڑے کے لجام پر ہاتھ رکھ دیا تھا, اور کریم نانا کا کریم نواسا یہ تلخ جملے کہنے پر مجبور ہوا, سکلت کا امکا, سکلت کا امکا. اردو میں لفظیں نہیں مل رہی کہ میں سکلت کا ترجمہ کروں. امکا کا تو خیر کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تو اب حر یہ کہتا ہے کہ آپ نے, اب ظاہر ہے کہ 1000 کا لشکر تو خود حر کا تھا, پھر ادھر 72 تھے, کہا مولا آپ نے اتنے بڑے مجمع میں میری ماں کا نام تو لے لیا, مگر آپ کی مادر گرامی اتنی عظیم ہے کہ میں ان کا نام بھی درود و سلام کے بغیر نہیں لے سکتا. غور فرما رہے ہیں آپ. اور پھر اس نے بہرحال راستہ روکا حر نے. دیکھیں محبت کب آئی ہے حسین کی اور اہل بیت کی, جو باعث نجات ہوئی ہے. راستہ روکا تو حسین نے دیکھا کہ حر کا لشکر پیاسا ہے, جانور زبانیں نکالے ہوئے ہیں. تو حسین نے کہا عباس, علی اکبر, قاسم, اونو محمد, ذرا اس لشکر کو حر کے پانی پلاؤ. اب آپ سمجھے کہ حسین کے پاس کتنے مشکیزے تھے اور کتنا پانی اسٹور تھا. 1000 کے لشکر کو پانی پلانا آسان ہے, پلس جانوروں کو پانی پلانا. غور فرما رہے ہیں. اصول جنگ تھا, اصول جنگ تو یہ تھا کہ دشمن لشکر کو پانی نہ پلا کے کمزور کرو. سنیں دیکھیں, کبھی کبھی اس طرح میں سننا چاہیے جس طرح سنانا چاہ رہا ہوں. اصول انٹرنیشنل اصول جنگ یہ ہے کہ دشمن کو کمزور کرو. حر کا جو دشمن لشکر ہے وہ پیاس سے جاں بلب ہے, اگر 4-6 گھنٹے پانی نہ ملتا تو دم توڑنے لگتے. تو حسین کو چاہیے تھا اصول جنگ کے تحت کہ دشمن کو کمزور کرنے کے لیے پانی نہ پلاؤں. تو ایک طرف اصول جنگ کہہ رہا ہے حسین پانی نہ پلاؤ, ایک طرف نفس کی شرافت اور خاندانی سقائی کہہ رہی ہے حسین پانی پلاؤ. غور فرما رہے ہیں وہ یہ تو شرافت نفس کی بات, خاندانی اچھا آپ کہیں گے خاندانی سقائی, ارے وہ تو عبد المطلب سے چلتی رہی ہے, ہاشم سے چلتی رہی. جنگ صفین میں معاویہ نے جب گھاٹ پہ قبضہ ہوا ہے فرات پہ,
کہ ایک قطرہ آب علی کے لشکر تک نہیں جانا چاہیے. پابندی ہو گئی. پریشان ہو گئے پیاس سے علی کے لشکر والے. گھاٹ پر پہرا ہو گیا, پانی کی رسد رک گئی. پھر آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ علی کے لشکر کا بھی اسی صفین میں قبضہ ہوا تھا. تب علی ہی والے آئے کہ مولا پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات ہے, دیکھیے کہ اس نے پانی بند کیا تھا تو ہم کو بھی اجازت دے کہ ہم بند کریں. یہ 2-2-4 والی بات ہے مولا, یہ کوئی ذاتی نہیں ہے, یہ کوئی عدل کے خلاف نہیں. کہ مگر علی اجازت نہیں دے گا, پانی کی بندش کی اجازت نہیں دے گا. کہ مولا ہم زیادہ بحث کیا کریں, اتنا بتا دیجئے کہ پانی کی بندش کی اجازت آپ کی طرف سے کیوں نہیں ہو رہی ہے. کہ اگر میں بھی پانی کی بندش کی اجازت دے دوں تو پھر ابو سفیان کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں فرق کیا رہے گا. اور فرمایا گانے میں اجازت نہیں دے سکتا. پانی پلایا اور ادھر وہ وہب کلبی جو بارات لے کے واپس آ رہے تھے, کرسچن تھے نا وہب کلبی, عیسائی. ان کی ماں قمر بھی عیسائی, ان کی وائف بھی عیسائی. عیسائی گھرانے سے شادی ہوئی تھی, عیسائی تھے نا. وہب کلبی خاندانی طور پر عیسائی تھے. تو جب دیکھا کہ ایک بڑا لشکر ہے جو چھوٹے لشکر کو گھیرے ہوئے ہے. سنیں ذرا, یہ چیزیں صرف مصائب میں ہم پڑھتے ہیں تو مصائب بن کے رہ جاتی ہیں. اس میں دیکھیں فضائل کے گوشے کیا, اور کردار اہل بیت کتنا اظہر من الشمس ہے اس میں. کہا بیٹا وہب, اب وہ جوان تو تھے ہی 22-23 سال کے, بیٹا ذرا وہ دیکھو کس کا لشکر خیمہ زن ہے اور یہ بڑا لشکر کیوں گھیرے ہے. تو گئے وہب کلبی اور جب تفصیلات معلوم کی تو آن کر اپنی ماں قمر سے کہا, اماں وہ حسین کا لشکر ہے. سنیے ذرا فضائل کا تیور سنیں نا. اماں وہ حسین کا لشکر ہے. تو وہب کلبی کی ماں قمر کہتی ہے, بیٹا وہب وہی حسین جو میدان مباہلہ میں اپنے نانا کی گود میں آیا تھا تو ہماری عیسائی قوم نے اس بچے کو دیکھ کے اپنی ہار مان لی تھی. توجہ دیں, توجہ دیں. ہاں اماں آپ نے صحیح جانا, یہ وہی حسین ابن علی ہیں. کا معاملہ کیا ہے بیٹا؟ معاملہ یہ ہے اماں کہ یزید خلیفہ ہے اور وہ بیعت مانگ رہا ہے حسین سے. بھیا سنیں, میں میرا سا اب تیز نہیں بڑھوں گا, بڑے سکون سے پڑھنے والی چیز ہے. حالانکہ میں گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں, میری اپنی طبیعت اور دن کی تھکن کے اعتبار سے مجھے مصائب پڑھنا چاہیے تھا, مگر آپ بہت اچھا سن رہے ہیں, بات کہیں رک نہیں رہی, پھر روک دیتا ہوں بہت جلدی. تو بیٹا یہ کیوں ایسا ہے کہ وہ یزید خلیفہ ہے جو بیعت مانگ رہا ہے حسین سے. عیسائی ہے مگر کیا بات, خدا کی قسم. وہب کلبی کی ماں نے یہ کہا, بیٹا حسین تو امام وقت ہیں, امام وقت کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ امام وقت تو ہدایت کے لیے کافی ہے. اور پھر وہب کلبی کی ماں قمر کہتی, وہب کلبی کی ماں قمر کہتی ہے, لاکھ بیعت کا مطالبہ ہو مگر میسونہ کے بیٹے کی بیعت زہرا کا بیٹا کبھی نہیں کر سکتا. دیکھیں, میں نام لینا چاہیے تھا باپ کا, مگر بڑا حساس لفظ کا, میسونہ کا بیٹا. اصل میں میسونہ اپنے زمانے کی فاحشہ تھی, بدکار تھی, عشق میں مبتلا ہو کے امیر شام نے شادی کی
اور جب وہ زوجیت میں جس رات آئی وہ 19 سے تھی. بیفور ٹائم جب یزید کی ولادت ہوئی تو امیر شام نے اپنا بیٹا سمجھ کے نام یزید رکھا، ورنہ تاریخ خمیس سے لے کے دیگر کتابوں کے ریفرنس سے یہ بات ثابت ہے کہ یزید شہزادہ نہیں تھا، حرام زادہ تھا. اسی بات کو لے کے میسونہ نے یہ کہا، وہ وہب کلبی کی ماں قمر نے، تو پھر تو میسونہ کے بیٹے کی زہرا کا بیٹا کبھی بیعت نہیں کر سکتا. اور پھر وہب کلبی کی ماں قمر کا ایک اور لفظ ہے، بڑا پیارا ہے، کہ حیرت ہے کہ اتنے بد کردار کو مسلمانوں نے خلیفہ بنا لیا کہ عیسائی قوم جسے جھاڑو دینے کی ملازمت بھی نہیں دے سکتی. غور فرمائیں محترم. تو یہ پھر اس کے بعد چونکہ یہ بہت 10 دن کے محب اہل بیت تھے، وہب کلبی کا بیٹا وہب کلبی میں ماں قمر کہتی ہے اب گھر نہیں جائیں گے، چلو حسین کے پاس اور شامل ہو جاؤ. حسین کے پاس وہب کلبی آئے ماں کو لے کے، کہا اسلام قبول کرو پھر میری نصرت کر سکتے ہو. اسلام قبول کیا ہے اور بس کم و بیش 10 دن کا محب اہل بیت وہب کلبی جنتی بن گیا. اب آپ سمجھے نا کہ جنت بھائی تو حر بھی ہے، حر نمازی تھا، روزے دار تھا، حاجی تھا، لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، مگر ان سب کے باوجود بھی جہنمی تھا. جب محب اہل بیت بنا تب جا کے حر جنتی بنا. اور پھر اس کے بعد پھر وہیں منزل شراب پر نماز بھی ہوئی ہے جماعت سے. تو اب تک حر ہی اپنے لشکر کی جماعت کی امامت کر رہا تھا، لیکن جب حسین نماز پڑھانے لگے تو حر نے کہا مولا میں اپنے پورے لشکر کے ساتھ آپ کے پیچھے نماز ادا کروں گا، میں الگ سے جماعت قائم نہیں کروں گا، الگ سے قیام جماعت میرا نہیں ہوگا، آپ کی جو جماعت قائم ہے اسی کے پیچھے میرا پورا لشکر نماز پڑھے گا. کیا جملہ ہے بھائی حر کا، دیکھیں کیا معرفت ہو گئی چند منٹوں میں اہل بیت کی اور حسین کی. کہا آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے ہمارا لشکر. مولا کیا یہ سچ نہیں ہے کہ امام وقت کی اقتدا میں اگر جماعت ہو رہی ہو اور اس کے بالمقابل کوئی امامت کرے اور کوئی جماعت قائم ہو تو میرے نزدیک اس امام جماعت پر ہی لعنت ہے، اس جماعت پر ہی لعنت ہے. امام معصوم جب امامت کر رہا ہو تو الگ سے قیام جماعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر وہ خطوط پیش ہوئے ہیں، اس کا وقت نہیں بہت، حالانکہ آپ کو لذت ملتی کہ خطوط پر جو پیش کیے مولا حسین نے حر کے سامنے، اس کے جو مضمرات ہیں، اس کی جو تفصیلات ہیں دیکھا جائے گا انشاءاللہ کبھی. لیکن یہ کہ یہ حر ہے کہ جو پھر حسین کی خدمت میں آیا. یہ شروع سے سچا پکا محب اہل بیت نہیں تھا، یزید کے لشکر میں تھا، ورنہ راستہ کیوں روکتا ہے نا. تو اس نے کہا محترم، لیکن یہ کہ اچھا اس نے کہا بھی کہ جب غلام نے کہا اور اس کے بیٹے علی نے کہا اور بکیر نے کہا کہ آپ کے چہرے پر بڑا میں تغیر دیکھ رہا ہوں صبح عاشور، تو اس نے یہی کہا کہ میں اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. اچھا صبح عاشور سے لے کے حر جو ہے وہ تو اس کی پہلی موت ہے نا، بالکل پہلی شہادت ہے. مطلب حر کا بیٹا جو علی ہے اس کے بعد خود حر کی شہادت ہے کربلا کے میدان میں. ایک شعر سناؤ، موڈ بنا ہے، بیداری ہو تو، ورنہ پھر کبھی اور ہے. سنیں خیر
خیر صلوات تو بلند آواز سے نہیں ہے، لیکن دوبارہ صلوات پڑھوا کے ذرا سا وقت کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا، مگر شعر سن لیں۔ شعر یہ ہے کہ ایک پل میں چھن گئی آدم سے صدیوں کی بہشت۔ موڈ نہیں بنا لگ رہا ہے بھائی، ہاں ہم اب بھی روک سکتے ہیں دوسرے مصرے کو، ہے نا؟ ایک پل میں چھن گئی آدم سے صدیوں کی بہشت، اور ایک لمحے میں حر جنت بنا کر لے گیا، اور ایک لمحے میں حر جنت بنا کر لے گیا۔ دیکھیں حر کے کچھ خصوصیات ہیں، اور اب مجھے پڑھنا تو نہیں چاہیے اور آگے نہیں بڑھانا چاہیے، لیکن 2-4 منٹ اور لے رہا ہوں کہ حر کے خصوصیات میں یہ ہے کہ سارے شہیدوں کے سر کٹے ہیں مگر حر کا سر نہیں کٹا ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ میری تحقیق پہ اطمینان ہے نا؟ سارے شہیدوں، حد یہ کہ علی اصغر کا بھی سر کٹا مگر حر کا سر نہیں کاٹا گیا۔ دوسری حر کی خصوصیت یہ ہے کہ حر نہ گنج شہیدہ میں ہے، نہ حدود مقتل کربلا میں دفن ہے۔ کربلا سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا روضہ ہے، اس لیے کہ جب لاشوں کی پامالی کا وقت آیا ہے تو چونکہ حر یزیدی لشکر کا سردار رہ چکا تھا، اس لیے اپنے سپاہ سالار کی عزت کو بچانے کے لیے یزیدیوں نے مقتل سے، جہاں کہ لاشوں کی پامالی کا دائرہ تھا، بہت دور پہنچا دیا تاکہ پامالی سے حر سپاہ سالار یزیدی کا پامالی سے محفوظ رہے، تو وہ سر نہیں کاٹا گیا۔ دوسرے یہ کہ کربلا کے 72 شہیدوں میں یہ حر کا امتیاز ہے کہ امام حسین جب اس کی لاش پر پہنچے ہیں تو ہر شہید کی لاش پر پہنچے ہیں نا امام حسین۔ دیکھیں یہ بھی بڑی عجیب بات ہے اور بہت اہم بات ہے کہ کسی بھی شہید کی لاش پر پہنچنے سے حسین نے اپنے کو نہیں بچایا، کسی بھی قیمت پر ہر حال میں ہر شہید کی لاش پر حسین پہنچے، حر کی لاش پر بھی پہنچے، جسے وہب قلبی کی لاش پر پہنچے تھے، بریر حمدانی کی لاش پر پہنچے تھے، مسلم بن اوسجا کی لاش پر پہنچے تھے، حبیب بن مظاہر کی لاش پر پہنچے تھے، عابس شاکری کی لاش پر پہنچے تھے، سعید بن عبداللہ کی لاش پر حسین پہنچے تھے، زہیر بن قین کی لاش پر حسین پہنچے تھے، عون بن علی کی لاش پر حسین پہنچے تھے، جناب عباس کی لاش پر حسین پہنچے، علی اکبر کی، قاسم، عون و محمد۔ لیکن یہ اعزاز حر کو حاصل ہے کہ اپنی مادر گرامی سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال حر کی پیشانی پر باندھا۔ واقعہ کربلا کے گزرنے کے صدیوں بعد، کئی 100 سال بعد، جب اسماعیل صفوی پہنچا شاہ ایران اور اسے معلوم ہوا کہ حسین نے ایک رومال باندھا تھا جو زہرا سلام اللہ علیہ کا بنا ہوا تھا، تو اس نے کہا میں یہ رومال تو حاصل کروں گا تبرکن ثوابن بطور برکت۔ تو اس نے قبر کھدوائی حر کی تو دیکھا رومال بدھا ہوا ہے پیشانی پر، اور کئی 100 سال گزرنے کے بعد حر کے چہرے پر وہی نور ہے، اس کا جسم اسی طرح سالم ہے، سلامت ہے، داڑھی کا جو نور ہے، جو ایک قدرتی نور ہوتا ہے، وہ بھی برقرار ہے، پیشانی کی سلوٹیں جیسی ہوتی تھی اسی طرح موجود ہے، لب و رخسار کی جو تازگی ہے اسی طرح برقرار ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو جسم ہے وہ مکمل محفوظ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آج سے 8 سال پہلے داعش نے حجر بن عدی کی قبر کھودی تو ان کا جسم سلامت تھا۔ وہ تو خیر فوٹو بھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا، ہے نا، وہ تو اخبار میں، وہ فیس بک سب پہ آیا تھا، تو اسی لیے نایاب ہلوری کے 4 مصرے یاد آئے۔ انہوں نے کہا کہ ابو تراب کے عاشق تھے اس لیے نایاب، لحد نے حجر کو رکھا سنبھال کر دیکھو۔ ابو تراب کے عاشق تھے اس لیے نایاب،
لحد نے حجر کو رکھا، فون کر کے رپورٹ سنانے کی ضرورت نہیں ہوگی نایاب کو کہ آپ کے شعر کا اتنا اچھا استقبال ہوا، یہ تو آن لائن سن سکتے ہیں نا۔ ابو تراب کے عاشق تھے اس لیے نایاب، لحد نے حجر کو رکھا، سنبھال کر دیکھو جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا، ذرا انہیں بھی لحد سے نکال کر دیکھو۔ یہ میتیں محفوظ ہیں، اور نبی کا قول ان میتیں کے لیے صادق آتا ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ تو حر کی تفصیلات اب مجھے روکنا ہے، اور بھی دیگر چیزیں بھی جو جزیات ہیں حر کی زندگی کے اور کربلا کے، اور ان کی شہادت بھی میں چھوڑ رہا ہوں، اور ان کے بیٹے علی بن حر کی شہادت بھی تفصیل طلب ہے، میں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک مرحومہ کے یہ ظاہر برسی کی مجلس ہے، جو بڑی نیک تھیں اور بڑی نماز روزہ کی پابند تھیں، خدا مرحومہ کے درجات کو باقی اہل بیت علیہ السلام بلند فرمائے۔ ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے مغفرت فرمائے، ٹھیک ہے کہا جا سکتا ہے مگر بھیا جب رسول نے کہہ دیا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، تو محبت اہل بیت میں جو مغفورہ ہے تو اس کی مغفرت کی دعا کرنا ایک رسم تو ہو سکتی ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اگر سچا پکا محب اہل بیت ہے تو صادق نبی کا ارشاد ہے ماتا مغفورا، ٹھیک ہے مگر کہا جائے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور بھی درجات بلند ہو سکتے ہیں کہ خدا مغفرت فرمائے اور درجات کو بلند فرمائے اور گناہوں کو معاف فرمائے، یہ سب جملے ٹھیک ہے درجات کی بلندی کے لیے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ محب اہل بیت کا آخری انجام جنت ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ جو برسی کی مجلس ہے مرحومہ کی مغفورہ کی، وہ سچی پکی محب اہل بیت، نماز روزہ کی پابند، اور ان کا ظاہر ہے کہ پورا گھرانہ پابند صوم و صلات رہا ہے۔ وہ ہمارے محلی کی ایک مرد مومن کی دختر نیک اختر تھیں، تو ان کا گھرانہ بھی سماجی خدمت کے ساتھ ساتھ اس طرح سے کہ وہ دینی امور کی پابندی اس گھرانے کا مزاج رہا ہے جو مرحومہ کو ورثے میں ملا تھا۔ آج یہ ان کی برسی کی مجلس ہے، تو میں ان کے اہل خانہ کو پھر تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ موت ابھی ایسی تھی کہ بظاہر اس کا وقت نہیں تھا ہمارے علم کے مطابق، ہمارا علم ہی کتنا ہے، ہم سوچتے تھے بھی وقت نہیں تھا، عمر ایسی نہیں تھی، لیکن ہر ایک کی عمر موت کا وقت معین ہے۔ تو بہرحال اس کے باوجود بھی مرحومہ انتقال کے وقت 60 تک پہنچ چکی تھیں، تو اور بھی باحیات رہتی تو گھر والوں کے لیے بیٹوں کے لیے وجہ سکون ہوتا، لیکن ذرا اندازہ کریں کہ وہ اولاد کیسے صبر کرے جس کی ماں 18 برس کی عمر میں اس دنیا سے چلی گئی۔ رونے والوں آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے کوئی خاتون، کسی ماں کی باپ کی بیٹی ایسی دیکھی ہے جو 18 برس کی ہو مگر اس کی کمر جھک گئی ہو؟ مگر زہرا کی کمر تو جھک گئی۔ آپ نے کسی 18 برس کی خاتون کو دیکھا ہے کہ جس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہو؟ نہیں، مگر 18 برس کی عمر میں فاطمۃ الزہرا کے بال سفید ہو۔ آپ نے کسی ایسی خاتون کو دیکھا ہے جو 18 برس کی ہو مگر وہ داہنے ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکتی ہو؟ جلتا ہوا دروازہ جب گرا اور
پسلیاں ٹوٹ گئیں، تب سے شہزادی داہنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، اس لیے کہ ایک ظالم کے حکم پر اس کے غلام نے جو تازیانہ مارا تھا وہ اتنا سخت تھا کہ جناب فاطمۃ الزہرا ہاتھ اٹھاتی تھی تو تکلیف ہوتی تھی۔ رسول کی اکلوتی بیٹی 18 برس کی عمر میں اتنا غریب ہو گئی کہ نبی کے چاہنے والے کہتے ہیں علی آپ بنت رسول سے کہیے یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں، ان کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل ہوتا ہے۔ جلتا ہوا دروازہ گرا، محسن کی شہادت ہوئی، پسلیاں ٹوٹیں، ہاتھ زخمی ہوا، علی کے گلے میں رسی بدھی دیکھی۔ یہ وہ صدمات تھے جو ناقابل برداشت تھے نبی کی اکلوتی بیٹی کے لیے۔ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جو وفات کا وقت ہوتا ہے، تو وفات سے کچھ پہلے بنت محمد نے ایک مرتبہ علی کو بلایا، ابو الحسن اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، بیٹھو میں کچھ وصیتیں کروں۔ علی جیسا بہادر، علی جیسا شجاع بیٹھ گیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وصیتوں کو سننے کے لیے۔ اور اب فرماتی ہے زہرا، یہ جو 2-3 وصیتیں ابتدا کی ہیں، ہر وصیت پر روئی ہیں تب وصیت پیش کی، مگر یہ 2-3 وصیتیں جو ابتدا کی ہیں بہت روئی، لفظیں ادا کرتی تھی، بات وصیت کی مکمل نہیں ہوتی تھی اور گریہ شدید ہو جاتا تھا۔ ابو الحسن، شہزادی فاطمہ علی کو ابو الحسن کہہ کے زیادہ خطاب کرتی تھی۔ ابو الحسن جب میری شہادت ہو جائے تو تم ہی مجھے غسل دینا۔ پھر رونے لگی، کہا تم ہی مجھے ہنوم دینا۔ پھر رونے لگی، تم ہی مجھے غسل دینا۔ بڑی پابندی ہے، تم ہی مجھے غسل دینا، تم ہی مجھے ہنوم دینا، تم ہی مجھے کفن پہنانا۔ کیا بیٹیاں نہیں آ سکتی تھی زینب ام کلثوم؟ کیا حسن و حسین جیسے بیٹے نہیں آ سکتے تھے؟ لیکن جب غسل دینے کے لیے ارادہ کیا ہے کائنات کے سب سے بہادر علی نے، تو جہاں غسل دینے کا اہتمام علی نے کیا، اس کے باہر حضرت سلمان فارسی کھڑے پس دیوار۔ ایک مرتبہ علی نے چیخ ماری اور تڑپ کے گریہ کیا۔ سلمان نے کہا مولا میں نے پوری زندگی کبھی آپ کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے آقا، مولا کیا بات ہے، مولا آپ سب سے بڑے بہادر ہیں، یہ اتنا تڑپ کے اتنا دل خراش انداز میں کیوں روئے؟ کہا سلمان میں صبر سیدہ پر رو رہا ہوں، سیدہ کے زخموں کو دیکھ کے رو رہا ہوں، سیدہ کی ٹوٹی پسلیوں کو دیکھ کے رو رہا ہوں، سیدہ کے زخمی ہاتھ کو دیکھ کے رو رہا ہوں۔ محسن شکم میں شہید ہوئے اور وہ جو دروازے کی بڑی کیل جس میں سیدہ میں پیوست ہوئی، اس زخم کو دیکھ کے اب مجھ میں قوت برداشت نہ رہی اور میں گریہ کر رہا ہوں۔ بس رونے والوں، زہرا نے کیا کہا؟ تم ہی مجھے غسل دینا، تم ہی مجھے کفن پہنانا، تم ہی مجھے کافور دینا۔ یہ تم ہی مجھے غسل دینا، تم ہی مجھے کافور دینا، یہ اس لیے زہرا نے کہا کہ جن زخموں کو دیکھ کے علی میں تاب ضبط نہ ہو، زینب دیکھتی تو کیسے برداشت کرتی، ام کلثوم دیکھتی تو ان زخموں کو کیسے برداشت کرتی، حسین ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھتے تو کیسے برداشت کرتے، حسن جیسا بیٹا دیکھتا تو کیسے برداشت۔ غسل دے رہے ہیں زہرا کو علی، کافور جنت کا ہے جو پنجتن کی موجودگی میں آیا تھا،
جب پنجتن، جب رسول، جب علی، جب فاطمہ، حسن اور حسین بیٹھے تھے اور جنت کا کافور آیا تھا وفات رسول کے وقت، تو رسول نے 5 حصے کیے تھے اس کافور کے. ایک حصہ اپنے لیے رکھا تھا، ایک حصہ شہزادی کو دیا تھا، ایک حصہ علی کو دیا تھا، اور پھر امام حسن کو دیا تھا. حسین سامنے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے، میرا نانا مجھے بھی کافور دے گا، مگر رسول نے حسین کو کافور نہیں دیا. آنکھوں میں آنسو آئے جو حسین کے گورے گورے رخسار پر بہنے لگے. رسول حسین کا رونا برداشت نہیں کرتے تھے. بیٹے حسین کیوں رو رہے ہو؟ کہا نانا کیوں نہ رو، آپ کو بابا میرا پیارا ہے، ماں پیاری ہے، بھیا پیارا ہے، میں حسین اب پیارا نہیں رہ گیا اس لیے رو رہا ہوں. حسین رسول اپنی جگہ سے اٹھے، بیٹے کو سینے سے لگایا، حسین کو سینے سے لگایا. نہیں بیٹا حسین تو بہت پیارا ہے. کہا جب میں پیارا ہوں تو آپ نے مجھے کافور کیوں نہیں دیا؟ کہا بیٹا حسین کافور اسے ملتا ہے جس کا غسل ہوتا ہے. میرے لال کربلا میں تیرا لاشا 3 دن تک بے غسل و کفن پڑا رہے گا، تجھے کافور نہیں ملے گا، تیرا غسل ممکن نہ ہوگا. آواز گریہ بلند ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے. اور پھر وصیتوں کا سلسلہ. اے علی یہ شیشی ہے میرے قبر میں رکھنا. زہرا یہ شیشی میں کیا ہے؟ کہ یہ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہیں. اور دیکھو میرا جنازہ شب کے سناٹے میں اٹھانا، اور اے علی فلاں اور فلاں کو میرے جنازے پر نہ آنے دے. اے علی دیکھیں کتنی درد میں ڈوبی ہوئی وصیت ہے. اے علی میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ آ کے چراغ جلا دیا کرنا تاکہ پتہ چلے کہ میت کا کوئی وارث موجود ہے. اور بس آخری وصیت سنا کے مجلس تمام کر دوں. اے علی ذرا پہلو بدل لو اور سنبھل کے بیٹھو تو میں قیامت والی وصیت پیش کروں. علی نے پہلو بدلا، زہرا نے پہلے خوب گریہ کیا. کہ زہرا وصیت بیان کرو. کہ کیسے بیان کروں، بہت درد میں ڈوبی ہوئی وصیت ہے. خوب روئی زہرا اس وصیت کو پیش کرتے ہوئے، اور کہا بس وصیت یہ ہے ابوالحسن، میرے حسین کو رات کے اکثر حصوں میں پیاس لگا کرتی ہے. اے ابوالحسن جب میرا حسین پیاسا رہے تو اٹھ کے پانی پلا دینا، اس لیے کہ مجھے حسین پیاسا رہے یہ گوارا نہیں. میں کہوں گا عزتوں کی شہزادی آپ کو حسین کا پیاسا رہنا برداشت نہیں، مگر کربلا میں یہی حسین اتنا پیاسا ہے کہ اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا بیٹا تم پانی تو مانگ رہے ہو مگر تیرا غریب بابا اتنا پیاسا ہے کہ میں آسمان دیکھتا ہوں، آسمان دھواں دھواں. سیالم ایام قلبی انا للہ وانا الیہ راجعون. یا اللہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو مومنین انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما. وطن کی سرزمین پر اپنی خصوصی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، کرامتیں نازل فرما. مرحومہ کے درجات کو بلند فرما. جوار معصومہ کونین سلام اللہ علیہ میں جگہ مرحمت فرما. جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی دعاؤں کو، حاجتوں کو شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ مراجع کرام کی شر عادہ سے حفاظت کرتے ہوئے طویل عمر عطا فرما. ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرتے رہنے کے لیے تمام شعراء کو، مرثیہ خان کو، نوحہ خان کو اور خطبہ کو، ذاکرین کو اور مجھے بھی صحت و سلامتی عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہمارا شمار ان کے آبان و انصار میں فرما. سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو بخش دے.